بہنوں کا وراثت میں کوئی حق نہیں، کیونکہ والد صاحب اپنی زندگی کے اندر یہ ہمیں ہبہ کر چکے ہیں۔ مکمل جائیداد بیٹوں کے نام منتقل کر دی گئی۔ ایک شخص جب فوت ہو جاتا ہے تو اسلامی اصولوں کے مطابق، شرعی جو تقاضا ہے اس کے مطابق اس کی جو جائیداد بنتی ہے، جو وراثت بنتی ہے، وہ بیٹی بیٹوں میں بمطابق شرعی حصہ جو بنتا ہے وہ تقسیم ہونی چاہیے۔ اب یہ ایک ایسا کیس ہے جو کہ سول کورٹ سے سپریم کورٹ تک، اور سپریم کورٹ سے پھر اس کا فیصلہ ہوا۔ دو عدالتوں نے فیصلہ بھائیوں کے حق میں دیا، دو عدالتوں نے اوپر جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا وہ بہن کے حق میں آیا۔ بہن کا موقف تھا کہ والد کی وفات کے بعد اسے اس کا وراثتی حصہ دیا جائے، بھائیوں کا موقف تھا کہ والد نے اپنی زندگی کے اندر ہمیں ہبہ کر دی تھی اور یہ کئی سال گزر گئے، لمیٹیشن کا بھی مسئلہ آیا، اور ان کا موقف تھا کہ اب یہ بہن جو ہے کسی طور پر اس زمین کی مالک نہیں بن سکتی، کیونکہ یہ ہمارے نام ہو چکی ہے والد کی زندگی کے اندر ان کی رضامندگی سے۔ تو آج ہم اسی کیس کے اوپر بات کریں گے۔ میں ہوں مدثر حسن وینس ایڈوکیٹ۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے نالج میں اضافہ کرے اسے لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے۔ اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اگر میں کیس کے پس منظر کی بات کروں، کیس کے حقائق کچھ یوں ہیں کہ ایک شخص انتقال کرتا ہے جو کہ والد ہے، اب اس کی والد کی وفات کے بعد شرعی اصولوں کے مطابق، قانون کے مطابق جو اس کی پراپرٹی وراثت بن جاتی ہے وہ خود بخود منتقل ہو جانی چاہیے وارثان کے اندر، کسی قسم کی درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو بیٹے کا حصہ بنتا ہے وہ اس کو ملنا چاہیے، جو بیٹے کا ہوتا ہے وہ اس کو ملنا چاہیے۔ لیکن یہاں صورتحال کچھ یہ تھی کہ یہاں پر وہ جائیداد صرف بیٹوں کے نام چلی جاتی ہے، اور وہ جب بہن کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مجھے تو اس میں سے حصہ نہیں ملا، یہ تو بھائیوں کو چلی گئی، تو اس نے تقاضا کیا اپنی جائیداد، اپنے شرعی حصہ کا، کہ جو اس کا بمطابق شریعت و قانون ہے وہ اسے دیا جائے۔ تو بھائیوں نے کہا کیونکہ یہ جو وراثت تھی یہ تو منتقل ہی نہیں ہوئی، وراثت تو یہ بنی ہی نہیں، کیونکہ والد صاحب نے اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے اپنے بیٹوں کے نام یہ تحفہ دے کر منتقل کر دی تھی، اور یہ ان کی بالکل آزادانہ رضامندگی سے ہوا تھا، لہٰذا آپ اس میں کسی طور پر حقدار نہیں ہیں۔ اب آپ کو ہم کیسے حصہ دیں؟ بہن نے اس موقف کو چیلنج کر دیا۔ سول کورٹ میں کیس فائل ہوتا ہے، کیس جناب وہاں پہ بھائیوں کے بھی اعتراضات آتے ہیں، بہن کا موقف بھی سامنے آتا ہے، تو وہاں سول کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ میں بہن کو کیس میں شکست ہوتی ہے، اور بھائیوں کا یہ موقف بھی وہاں پہ مانا جاتا ہے کہ لمیٹیشن کا مسئلہ 20 سال 22 سال کی تاخیر کی گئی دعویٰ کرنے میں، اور والد کی رضامندگی اور والد کی زندگی کے اندر یہ ہبہ جو ہے یہ دیا گیا، انتقال کیے گئے، زمین ٹرانسفر ہوئی۔ تو یہاں پر کچھ قانونی ایسی غلطیاں تھیں جن کی وجہ سے وہ جو فیصلے تھے وہ بہن کے خلاف آتے ہیں۔ بہن کی طرف سے یہ دونوں فیصلے جو ہیں ہائی کورٹ میں چیلنج ہو جاتے ہیں۔ ہائی کورٹ ان تمام نیچے دونوں عدالتوں کے فیصلوں کو کالعدم قرار دے دیتی ہے، وہاں ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور بہن کے حق میں ایک فیصلہ جاری ہوتا ہے۔ ہائی کورٹ واضح کرتی ہے کہ کسی بھی وارث کا جو حق ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ قانون جو میعاد کا قانون، ہم لمیٹیشن کی بات کرتے ہیں، یا کسی طور پر بھی بہن کا قبضہ نہیں ہے، تو ان چیزوں سے بہن جو ہے وہ وراثت میں اپنا حق ختم نہیں اس کا ہو سکتا، بالکل اس کا حق ملنا چاہیے۔ آنریبل ہائی کورٹ نے نچلے دونوں عدالتوں کے فیصلوں کو ختم کرتے ہوئے بہن کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ بھائی جو تھے انہوں نے یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ اب سپریم کورٹ میں جب یہ کیس فائل ہوا، کیس کی سماعت ہوئی، دونوں طرف سے دلائل سنے گئے، نچلے فیصلوں کو دیکھا گیا، آبزرو کی گئی چیزیں، تو وہاں پہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ سوال ہے۔ سوال یہ آتا ہے کہ کیا کوئی شخص وفات کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر کیا کیسے کسی کو گفٹ دے سکتا ہے، جبکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ والد پہلے وفات پا گیا ہے، پہلے اس کے انتقال ہو گیا، اور بعد میں یہ ہبہ تیار کیا گیا، جیلی اور فراڈ پر مبنی، اور اس طرح کا یہ ہبہ کیسے سچ مانا جا سکتا ہے؟ پہلا تو یہ سوال تھا کہ والد وفات پا چکا ہے تو اس کی وفات کے بعد وہ زندہ کیسے ہوا ہے، اس ہبہ کو تحفہ زمین دینے کے لیے بیٹوں کو وہ زندہ کیسے ہوا؟ حالانکہ یہ ناممکن ہے، کون قبر سے اٹھ کر کسی کو آ کے تحفہ دے سکتا ہے؟ پہلا سوال یہ رکھا گیا۔ دوسرا کہ کیا بہن اگر کئی سالوں تک بیچاری کسی وجہ سے محروم رہتی ہے، یا وہ عدالتوں میں نہیں آ سکتی، یا اپنے حق کے لیے بھائیوں تک کی ان کے گھروں میں جا کر آواز اٹھاتی رہتی ہے، تو کیا یہ جو لمیٹیشن ہے اس کی وجہ سے اس بہن کا حق وراثت جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے؟ تیسرا سوال یہ تھا کہ گواہوں کے جو بیانات تھے ان میں تضاد تھا، جرح کہ انہوں نے یہ بات مانی، یہ تسلیم کی گئی کہ انہیں اس بارے میں علم بھی نہ تھا، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جو ہبہ کرنے والا مرحوم جو تھا وہ شخص وہ کیا ریونیو ریکارڈ میں وہاں پہ اس کے انگوٹھے نشانات جو ہیں وہ اوریجنل ہیں، دستخط وہاں پہ پیش ہوا ہے نہیں ہوا۔ تو یہ تمام یہ سوالات جو ہیں آنریبل سپریم کورٹ کے سامنے آئے۔ تو یہاں پر جو بہن نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پیش کی تھی اور تاریخ لکھی ہوئی تھی، وہ جو گفٹ ڈیڈ تیار کیا گیا تھا، 1 مہینے کا فرق تھا۔ والد 1 مہینے پہلے انتقال کرتا ہے اور 1 مہینے بعد کا وہ جو ہبہ تیار کیا جاتا ہے جیلی،
اور سارا کا سارا فراڈ پر مبنی سمجھا جاتا ہے، اسے منسوخ کرنے کا حکم کر دیا جاتا ہے کہ یہ جیلی ہبہ جو ہے یہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں، اس کو منسوخ کر دیا جائے۔ گواہوں کو جو پیش کیا گیا وہ بھی یہ ثابت نہ کر سکے کہ یہ جو گفٹ ڈیڈ ہے یہ ویلڈ ہے، یہ اوریجنل ہے، حقائق پر مبنی ہے، بلکہ ان کی گواہی سے پتہ چلا کہ یہ جو ہبہ نامہ تیار کیا گیا ہے یہ صرف منصوبہ بازی اور یہ سازش کے تحت فراڈ پر مبنی اور عورتوں کو، بہنوں کو ان کے وراثت سے حقوق سے محروم کرنے کی غرض سے کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر معزز عدالت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ جب بھی کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی جائیداد جو وراثت بنتی ہے وہ فوراً بغیر وقت ضائع کیے وہ خود بخود جو وارثان ہوتے ہیں ان میں منتقل ہو جاتی ہے، کسی درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اگر بھائی یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا قبضہ ہے، ہمارے پاس سالوں سے یہ جائیداد موجود ہے، بہن اس کی وارث نہیں بن سکتی، تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ بھائی جو ہوتے ہیں ان کا قبضہ وہ بہنوں کا ہی قبضہ تصور کیا جاتا ہے جب تک کہ ان کی آپس میں معاملات جو ہیں وراثت کے تقسیم نہ کر دیے جائیں۔ جب تک ایک بندے کا قبضہ ہے ایک بھائی کا تو وہ ساروں کا ہی تصور کیا جاتا ہے۔ تو اس طور پر یہ ہبہ مکمل طور پر منسوخ کر دیا، ہبہ کے اندر جو گفٹ کے طور پر انتقال کیے گئے وہ منسوخ ہو گئے، اور اس طرح جناب یہ سختی سے حکم کر دیا گیا کہ بہن پہلے اتنے سال جو ہے اس کا وقت ضائع ہوا ہے اس کو فوراً قبضہ دلوایا جائے، اس کے حصے کا جو شرعی اس کا حصہ بنتا ہے زمین سے، وراثت سے، جائیداد سے، وہ اس کو دلوایا جائے۔ اور اس طرح یہ فیصلہ سپریم کورٹ سے بھی بہن کے حق میں ہوتا ہے، تو دونوں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے فیصلہ بہن کے حق میں آتا ہے۔ بہن کو شرعی حصہ جو ہے وہ دینے کا حکم کر دیا جاتا ہے، اس کا قبضہ فوری طور پر اسے دینے کا حکم کر دیا جاتا ہے، تو بہن کو وہاں سے انصاف ملتا ہے۔ یہاں سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ وراثت جو ہے، وارث کا جو شرعی حصہ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اگر وہ اپنے حق کی آواز اٹھاتا ہے تو اسے ضرور جو ہے ملتا ہے۔ اور یہاں عدالت نے یہ بات واضح کر دی کہ وارث کو اس کے شرعی حصے سے محروم کرنا اسلامی اصولوں کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اس سے جو ہے پرہیز کرنا چاہیے، جو شرعی حصہ جس وارث کا بنتا ہے اسے دینا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے نالج میں اضافہ کرے گی۔ اگر کسی قسم کا کوئی آپ کا سوال، کوئی کومنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو نیا لیگل ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، تھینک یو، اللہ حافظ۔